سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وحی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جسے وحی کی سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی پر وحی کا نزول فرمایا، وحی کا نزول بھی رحمت، وحی جسے سمجھ آ جائے تو بھی رحمت، اور جو وحی سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے قابل یا یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ وحی کو پڑھنا، وحی کو سننا، تو جس پر وحی کا اترنا، یہ ساری چیزیں رحمت سے، فضل سے کنسیڈر کی گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کیا بات بتا رہے ہیں، بڑی ہی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ سے اس وحی کو بھی جو ہم نے آپ کے قلب پر اتاری ہے وہ بھی ہم لے جا سکتے ہیں، یعنی نبی بھی اس غیب کو، جو کہ غیب ان پر کھلا وحی کے ذریعے سے، کیونکہ وہ پچھلی کتابوں کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا، جو پچھلی کتابوں کو وہ پڑھنے والے نہیں تھے، ان پر پچھلی باتوں کی کتابوں کی باتوں کو کھول دیا جانا وحی کے ذریعے سے، کہ پچھلی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور اہل کتاب اور مشرکین مکہ چھپا رہے ہیں۔ اور لازماً چھپاتا کون ہے؟ عالم کیٹیگری چھپاتا ہے، کیونکہ عام پبلک تو نہ چھپانا جانتے ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیزیں کس حد تک اللہ کے قانون کے ساتھ ہیں، اور کس قدر ہم جھوٹ بولتے ہیں رسولوں پر، اللہ کے نام لے کر رسولوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور عام پبلک بھی اللہ کی ناراضگی میں ہوگا، بچے گا تو نہیں عام پبلک بھی، کیونکہ صرف علماؤں سے سوال نہیں ہونا، لیکن یہ چھپانے والی باتیں وحی کی، یہ وہ بڑی کیٹیگری ہی کر سکتی ہے جس کو عام پبلک اتنا اپر ہینڈ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب پر جو ہم نے وحی کی ہے وہ بھی آپ سے لے جائیں، اور پھر نہیں آپ پائیں گے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی وکیل بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ بات کیوں کہی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہمیں سنانے کے لیے کہ نہ نبی خود سے اپنے اوپر وحی کر سکتے تھے، نہ نبی کی مرضی سے اپنے اوپر وحی ہوتی تھی، نبی کے قلب پر اللہ کے حکم سے وحی ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں سناتے تھے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نذیر اور بشیر تھے۔ اور آگے اب جو آپ کی آیتیں آئیں گی کہ دھڑا دھڑ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈز کیے، بڑے سارے ڈیمانڈز کر دیے کہ جناب آپ نہریں بہا دیں، اور کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور آسمان گرا کر دکھا دیں، یا کوئی سونے کا گھر بنا دیں، یا آسمان میں چڑھ کر دکھا دیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو بھی آگے آیتیں آ رہی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کو جو یہ گیپ کھولا گیا، پچھلی کتابوں کی باتیں جو نبی کو بتائی گئیں فرشتے کے ذریعے سے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ جب چاہیں تو نبی کے قلب سے بھی وہ وحی نکال سکتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اسے اگنور کرتے ہیں اور اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو کہیں اللہ بھی ہم سے ناراض ہو کر اس کی امپورٹنس کو ہمارے دل سے نہ نکال دے، ہم علم رکھتے ہوئے بے وقوفی نہ کر جائیں، ہم سماعت بصارت دل اللہ کے اس گفٹ کو پا کر اور ناقدری نہ کر جائیں، کیونکہ اللہ نے اسے رحمت اور فضل سے کنسیڈر کیا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ بے شک اس کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ اب جناب آ جائیں آیت نمبر 88، جو کہ اسی کانٹیکس میں جائے گا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، لئن البتہ اگر، اگر اجتماع بھی ہو جائے، جمع ہو جائیں، الانس والجن، انسان اور جن بھی اگر جمع ہو جائیں، علی اس بات پر، ان یأتوا بمثل ھذا القرآن،
اس بات پر یہ کہ وہ لے آئیں اس جیسا قرآن کے ساتھ اگر وہ آ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جنات اس بات پر یہ کہ وہ لے آئیں کوئی مثل ایسی حاضل قرآن، اس قرآن جیسی، اس کے جیسی کوئی لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں وہ لا سکتے ہیں اس کی مثل، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ ہو بعض ان کے بعض کے لیے مددگار. یعنی سلیکٹڈ پرسنز، یعنی بہت ہی روبدار ہستیاں بھی اگر جمع ہو جائیں اور اس قرآن کے مثل کوئی کچھ لانے کی کوشش کرے تو وہ نہیں لا سکتا اگر سب ایک دوسرے کے ہیلپرز بھی ہو جائیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہم کتنا بڑا فساد اور ظلم کرتے ہیں جب ہم ایک جھوٹی روایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لاتے ہیں اور اس کو بڑی نون کتاب میں جگہ دیتے ہیں اس حدیث کو، پھر اس پر شک بھی نہ کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اس حدیث پر شک بھی نہ کرو جو کہ ایک فقط روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام ہے. اور میں تو آپ کو پتہ ہے حق سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے قرآن سے کوئی ایسی بات مل جائے گی کہ جو اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دی ہے اور اگر وہ میرے نزدیک غلط ہے، جھوٹ ہے، تو میں کم از کم اپنی زندگی میں اسے بات کہنا اپنا حق سمجھوں گی. ہماری روایتوں کی نام نہاد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو میں نہیں مانتی کہ میں ان کے نام سے یہ بات بھی کہوں، لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہی، میں اس حدیث کو ضعیف کا درجہ دیتی ہوں، یہ حدیث کسی قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیش کریں. جو یہ بات کرے گا وہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ کرے گا اور آیت نمبر 88 کے خلاف جائے گا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں، تو بولنے والوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ بڑے ناراض ہیں کہ قرآن کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر وہ آپ اور میں یا کوئی بھی ہم میں سے یہ بات کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ قرآن اور اس کے مثل چھوڑے جا رہا ہوں. بات کھل کر کرو نا. قرآن اور اس کے مثل کون سی کتاب کا نام ہے؟ ذرا کھل کر تو بات کر لو. اللہ کے گھر آپ کو کھل کر بولنا ہی پڑے گا. آج تو میں اور آپ زبانیں مروڑتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے ان مومن بندوں میں سے ہوں کہ جب ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے تو سب کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. ہم اتنے اللہ کے پیارے بندے، اتنے نیک بندوں کی حیثیت سے ہم اس دنیا سے جائیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا ہو. اور سب سے بڑھ کر جو سورہ مومن میں فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم دعاؤں کے ہمارے حق میں بہترین دعائیں قبول ہو جائیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے ہیلپ کی تھی، تو اے اللہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو آپ کی نبی کی مدد ضرور کرتے. تو جناب میں کھلا بہت کلیئر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری بڑی نام نہاد کتابوں میں، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کسی مسلک کا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، یہ ان کے نزدیک، کئی لوگوں کے نزدیک یہ حدیث بڑی وہ اس کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لاتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کتنے ناراض ہیں کہ جیسے اللہ کی کوئی مثل نہیں، ایسے قرآن کی بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتی. مثل مینز اس کے برابر، اس کے جیسا. جیسے اللہ کا برابر کوئی نہیں، ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات، آیت نمبر 88 بنی اسرائیل، کہ البتہ اگر جمع ہو جائیں جنات اور انسان اس بات پر یہ کہ وہ لائیں کوئی مثل، کوئی چیز مانند حاضل قرآن کے، اس قرآن کے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی مثل کوئی لا سکتا ہے تو لا یأتون بمثلہ، نہیں وہ لا سکتا اس کے جیسی کوئی کتاب، کوئی بات.
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ ہو جائیں بعض ان کے بعض کے ساتھ بعض کے لیے مددگار۔ تم سب مل جل کر بھی اگر یہ کام کرنا شروع کر دو تو تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اللہ کے لیے مت کہا کرو کہ قرآن کے مثل کوئی اور کتاب بھی ہے، مت کہا کرو عربی میں سوا سوا۔ یہ میری کانوں نے خود مکے مدینے میں یہ بات سنی، انہوں نے کہا سوا سوا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ اللہ ہم پر کتنا کرم کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس قرآن کے مثل دوسری کتابوں کو درجہ دیتے ہیں، لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تم سے بہتر، وہ کہتا ہے تم مجھ سے بہتر نہیں ہو، یعنی ہم ہر ایک کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ سوچیے ہم آیت نمبر 88 کو کس طرح سے اپنے قدموں تلے روند رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلیئر ارشاد ہے، بار بار ارشاد ہے کہ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ الذین کفروا وکذبوا، جو لوگ بھی کفر کریں گے یا جھٹلائیں گے بھی آیاتنا، میری ایک آیت پر بھی، ہماری ایک آیت کے ساتھ بھی اگر کسی نے کفر کیا یا جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والا انسان ہوں گے، یہ ہم فیہا خالدون، اس میں سدا رہیں گے۔ تو مت یہ والی روایتیں سنایا کریں کہ قرآن کی کوئی مثل بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اللہ نے کلیئر منع کر دیا کہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بول ہی نہیں سکتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر اللہ کے حکم سے قل کر کر یہ آیت شروع ہوئی ہے۔ آیت نمبر 88 قل کے ساتھ شروع ہوئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات کہہ دی ہے تو پھر دوسری کتاب اور دوسری روایتوں کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے، کیونکہ اسے ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ ہمارا دین ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 89 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ یقیناً پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی، صرفنا پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی ایگزامپلز، ہر طرح کا مضمون، ہر طرح کا ٹاپک۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمام ٹاپک قرآن میں ڈسکس کیے ہیں۔ اب آپ کہنے لگ جائیں جی ناخن کیسے کاٹیں گے اور جی فلاں کیسے پانی کیسے پیئیں گے، تو یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ ایک طرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ میں نے پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کے ٹاپک دے دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب پانی کیسے پئیں گے اور ناخن کیسے کاٹیں گے یا سوئیں گے کس کروٹ پر، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ جو بات قرآن میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جو بات قرآن میں ہے وہ اللہ کے نزدیک کمپلیٹ دین ہے۔ اگر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سمجھنی ہے کہ جی ایز اے دین اس کا کیا، اس کے کیا بارے میں کہیں گے، فلاں بات کے بارے میں کیا کہیں گے، اگر وہ قرآن میں ٹاپک نہیں تو وہ دین نہیں، وہ آپ کی جسٹ آپ کی کانسیپٹ ہوں گے کہ وہ آپ اس کو دین نہیں بناؤ گے، جسٹ وہ ایک ٹاپک ہوگا جس کو ڈسکس کیا جائے گا، لیکن وہ دین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا۔ یہ اگر بات ہمیں دو ٹوک سمجھ آ جائے کہ جو بات قرآن میں ہے وہ دین ہے، جو بات قرآن میں نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے نزدیک کتنا بڑا ایشو ہو کہ عقیقے پر بیٹے کے 2 بکرے کاٹتے ہیں اور بیٹی کا 1 بکرا کاٹتے ہیں اور 7 دن کے اندر تو پھر وہ سنت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نفل ہو جائے گا۔ جب کوئی بات قرآن میں نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے اور ہم اپنے اللہ اور رسول پر قرآن سے ہٹ کر باتیں نہ کیا کریں اور لوگوں کو کنفیوز نہ کیا کریں۔ تو باقاعدہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کلیئر ریٹن ہے کہ ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں ہر طرح کا ٹاپک بیان کر دیا، ہر طرح کی ایگزامپلز دے دیں۔ مثل کو ٹاپک بھی کہتے ہیں، مثل کو ایگزامپل بھی کہتے ہیں، کہ ہم نے ہر طرح کی ایگزامپل بیان کر دی ہے۔
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن انکار کیا میجورٹی لوگوں نے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، دیکھ لیجئے کہ میجورٹی پیپل اللہ کی اس بات کا انکار کرتے ہیں. اب آپ کس کیٹیگری میں ہیں مجھے نہیں پتا، میں اعلان میں نے اپنا کانسیپٹ آپ کے آگے رکھ دیا، بس اللہ اب ہمیں عمل والا بنا دے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پس انکار کیا اکثریت لوگوں نے، الا کفورا، سوائے کفر کے. انہوں نے اس بات کو نہیں مانا کہ قرآن کمپلیٹ کتاب نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ فلاں آیت کیسے سمجھو گے، فلاں آیت کیسے سمجھو گے. وہ بھول گئے اس آیت کو بھی کہ جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو سمجھانا، اور وہ قرآن ہی اپنے آپ کو کھولے گا. اللہ ہمیں یہ گٹس عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹیلنٹ عطا فرما دے کہ کوئی بھی آیت ہو، بے شک آپ مجھ سے بھی میں آپ سے مدد لوں، آپ مجھ سے مدد لیں، آپ آئیں ڈسکس کریں کہ آپ کو کون سا ٹاپک سمجھنا ہے جو قرآن میں ہے، اور اس کے بارے میں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو آئیں چلیں ہم 1 2 3 کر ڈسکشن شروع کرتے ہیں کہ کون سی آیت ہے جو آپ کو قرآن نے نہیں سمجھائی، قرآن ہی کے ریفرنس سے. آئیں سٹارٹ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہمیں بھی اپنا کیلیبر پتہ چلے گا، کیونکہ ہم بھی ایک طرف یہاں چیلنج کرنے کو تیار ہیں کہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے قرآن ہی کے ساتھ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں آیت کا تو جواب کہیں نہیں لکھا تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے علم میں بھی برکت دے گا، اور ہم سب انشاءاللہ اللہ کے قرآن کو پیور بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.